شريك له وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق اللہ العظیم. دوستو یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اخلاقی تربیت کرتے ہیں، ہمیں معاشرت، ہمیں رہن سہن، ہمیں اپنے معاشرتی زندگی کو خوبصورت کرنے کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں. پہلے آیت کا ترجمہ سن لیجیے. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم بدگمانی سے بچو. اے ایمان والو بدگمانی سے بچو. ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو. جاسوسی نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم کو یہ پسند ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اپنے بھائی کے گوشت کے کھانے کو تم بہت برا سمجھو گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، لہذا اللہ کی ان نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ان اللہ، بے شک اللہ، تواب، توبہ قبول کرنے والا، رحیم، بہت مہربان ہے. دوستو تین چیزوں کا اللہ نے ان آیات میں ہمیں حکم دیا. تقریر میں نہیں کرنا چاہتا، میں چاہوں کہ آج اس آیت کو سمجھے یہاں سے. پہلی چیز اللہ نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں. اس انداز سے پتہ چلتا ہے کہ ہر گمان گناہ نہیں ہوتا. سمجھ آئے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اس کے مطلب کہ ہر گمان گناہ نہیں ہوتا. اس وجہ سے علماء کہتے ہیں ظن کی، گمان کی 3 قسمیں ہیں. ایک حرام ہے، ایک واجب ہے، ایک سنت ہے. حرام گمان کون سا ہے؟ کہ انسان اپنے رب کے بارے میں غلط گمان رکھے کہ اللہ مجھے چھوڑے گا نہیں، اللہ مجھے بیمار کر کے ہی رہے گا، مجھے جہنم میں ڈال کے ہی رہے گا، میری مغفرت ہی نہیں ہوگی، میرے حالات ہی بہتر نہیں ہوں گے. اور یہ گمان اللہ کے ساتھ رکھنا حرام ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ لوگوں تم میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا. لہذا آپ کا، میرا، ہر مسلمان مرد عورت کا اللہ سے اچھا گمان رکھے. ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نیک ولیوں نے، اللہ کے بڑے بڑے
اور دوسرا کیا ہے؟ جو گمان غالب ہے وہ کیا ہے؟ یاد رکھے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ہر حال میں اچھا گمان رکھنا ہی ہمارے لیے ضروری ہے۔ مسلمان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ہم ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھیں۔ کوئی پتہ نہیں چلتا اس محفل میں کتنے بندے ایسے اللہ کے بیٹھے ہیں جو اللہ کے قرب میں، اللہ کی ولایت میں، اللہ کے قریب ہونے میں بڑے بڑے علماء سے بھی آگے اس وجہ سے مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھے اور روٹین کی زندگی میں بدگمانی سے بچنا سنت معاقدہ، اپنے بارے میں بدگمانی نہ کرے، مسلمانوں کے بارے میں بھی نہ کرے، عام روٹین کی زندگی ہماری گمانوں سے پاک صاف ہے۔ اور کچھ گمان ایسے ہیں جہاں گمان پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ آخری تحیات میں بیٹھے تو آپ کو یاد آئے پتہ نہیں میری 3 رکعتیں ہو گئی کہ 4 رکعتیں ہو گئی، یاد نہیں آیا۔ اب یہاں جو آپ کا ظن غالب، جو غالب گمان ہے اس پر عمل کریں۔ اب اگر آپ کا دل 4 رکعت پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہے، 1 رکعت اور ملا ہے، پڑھی کتنی ہے؟ 4۔ گمان کیا ہے؟ 3 پڑھی ہے۔ اللہ کون ساتھ میں لائے ہوئے صحیح سوا کرے آپ کا نماز سیکھو۔ یعنی نماز کے اندر، روزے کے اندر اگر کسی غلط فہمی پر جو آپ کا ظن غالب ہے اس پر عمل کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، لہٰذا یہ ظن پسندیدہ ہے۔ اس گمان پر عمل کرنا زیادہ عبادات کو بچانے کے لیے ضروری ہے۔ تو بدگمانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا۔ نیک گمان رکھو ہر مسلمان کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں ہمارا گمان اچھا ہو۔ ہم اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ اچھا گمان رکھنے کے پابند ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میرے بندوں کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں، لہٰذا بدگمانی سے اپنے آپ کو بچایا۔ بات لمبی ہو جاتی ہے۔ اگلا مضمون یہ ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ یہ لفظ قرآن کا ہے، تجسسوا۔ سورہ یوسف میں وَلَا تَحَسَّسُوا بھی ہے، ایک تجسس ہے، برائی کی ٹوہ لگانا کہ مسلمان کے اندر کیا برائی ہے، کسی مسلمان کی برائیوں کو ٹوہ لگانا، تلاش کرنا، بے نقاب کرنا، یہ تجسس ہے، یہ جاسوسی ہے، یہ حرام ہے۔ آپ کو مجھے یہ حکم ہے کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں۔ اگر آپ ان میں ایک دوسرے کے گناہوں کو نکال کر ذلیل کرنا شروع کریں گے تو شیطان تو خوش ہوگا، اللہ قطعاً خوش نہیں۔ صحابہ کرام کسی گناہ کو ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ کر بھی تنہائی میں لے جا کر اس مسلمان کو سمجھایا کرتے تھے، اس کا ذکر کہیں نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی تربیت یہی ہے، مسلمان کے عیبوں کو چھپاؤ، گناہ کو تلاش کر کے باہر نکالنا تجسس ہے، جاسوسی ہے، برائی کے لیے۔ تحسس کیا ہے؟ جس برائی کو آپ نیک نیتی کے طور پر آگے بیان کرتے ہیں وہ ہے برائی، اور اس پر سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ یوسف میں فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہ تم وہاں جا کے تحسس نہ کرو۔ کیا معنی؟ تم یوسف علیہ السلام کی برائیاں تلاش کرو؟ نہیں، تمہیں اس کی اجازت نہیں، پیغمبر کے اندر برائی نہیں ہوتی، منع کیا اللہ نے۔ کچھ علماء نے کہا کہ بھئی برائیوں کو ٹٹول کر، برائیوں کو کھوج لگا کر، تلاش کر کے
اچھائیوں کو تلاش کرنا یہ تحسس ہے. لیکن اگر یہ تحسس ہے تو پھر اس کے اوپر سوال ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو منع کیوں کر رہے ہیں تحسس سے؟ تو تجسس گناہ کو اس نیت سے باہر نکالنا کہ بندہ ذلیل ہو جائے. تحسس گناہ کو باہر نکالنا کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں. تو ایسے ہی جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے. کل میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا, ہم کہتے ہیں نا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں, لہٰذا کوئی ایسی غلط بات نہ کرو. تو بزرگ کہتے ہیں دیواروں کے کان نہیں ہوتے. ان فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے کہ اس منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ لکھ لیتے ہیں, وہ چھوڑتے نہیں ہیں. دیوار کو آپ کو بھول بھی جائے, اس کے کان شاید خراب بھی ہو جائیں, لیکن ان فرشتوں کی جو ڈیوٹی پر ہے ہمارے ساتھ, ان کو مرتے دم تک یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں. ہمارا ہر برا ہر نیک کام یہ لکھ کر محفوظ کرتے ہیں. دو باتیں ہو گئی, جاسوسی نہیں, کسی کی بھی نہیں, گھر والوں کی, بیوی کی, والدین کی, اولاد کی, پڑوسیوں کی, دوستوں کی, عزیز و اقارب کی, بالکل نہیں. آپ حق صاف رکھیں گناہوں سے. اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا غیبت سے بچو گئے. غیبت نہیں. غیبت کیا ہے؟ کسی بھی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے عیبوں کو ذکر کرنا, مسلمان کے عیبوں کو اس کی غیر موجودگی میں ذکر کرنا, یہ غیبت ہے. یقینی بات ہے اگر آپ میرے میں آپ کے عیبوں کو ذکر کروں گا تو آپ کو تکلیف ہوگی, روحانی طور پر آپ اذیت محسوس کریں گے. اللہ نے منع فرمایا. لیکن اگر عیبوں کو ذکر کرنا یہ غیبت ہے تو جس کے اندر عیب ہی نہیں ہے, ہم اپنی مجلس میں ایک بے عیب مسلمان کو عیبدار کریں, اس کو جو نہ اس کے اوپر الزامات لگائیں, تو یہ بہتان ہے. حضور نے فرمایا کہ غیبت سے بھی زیادہ سخت گناہ بہتان ہے کہ ایک مسلمان کے اندر عیب اور گناہ ہے نہیں, لیکن آپ اور میں اس کے لیے گناہ, اس کے لیے عیب ذکر کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ ذلیل ہو جائے, تاکہ وہ پست ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. تو غیبت سے اپنے آپ کو بچانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا غیبت زنا کے مقابلے میں بڑا گناہ ہے. فرمایا کہ زنا کرنے کے بعد انسان توبہ استغفار کرتا ہے, عام طور پر غیبت کے بعد نہیں کرتا. غیبت سے بھی اللہ نے منع کیا ہے, حرام ہے اس کو کرنا. زنا سے بھی اللہ نے منع کیا ہے, کرنا حرام ہے. دونوں حرام ہیں, لیکن ایک کو انسان عام طور پر گناہ سمجھتا ہے, دوسرے کو انسان گناہ نہیں سمجھتا ہے, دوسرے پر توبہ بھی نہیں کرتا. تو دنیا سے جانے کے بعد جن کی غیبت کی ہے ان کو آگے جواب دینا بہت مشکل ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم نے کسی کی غیبت کی, وہ یاد ہے کہ گناہ ہے, ایک تو اس وقت توبہ کرے کہ اللہ آئندہ غیبت نہیں کروں گا, اور جس کی غیبت کی ہے اس بندے کے لیے استغفار کریں کہ اللہ جس کی میں نے غیبت کی ہے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے اوپر رحم فرما. تمہاری یہ دعا کرنے کی وجہ سے وہ غیبت کی گناہ جو نہ ہوئے اس کے ہاں معاف ہو جائے گی, اور اس کی گناہ بھی آخرت میں اس کے حساب سے ہم بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دے کر فرمایا کہ کیا مسلمان اپنے مرے ہوئے مسلمان بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے؟ اور میں کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کو برا سمجھتا ہے. اور میں کہ مسلمان بھائی جو انتقال مرا ہوا ہے اس کا گوشت کھانا آسان ہے, لیکن مسلمان کی غیبت کرنا وہ اپنے بھائی کے گوشت کھانے سے زیادہ منحوس ہے. اس لیے کیا ہے بھائی, اپنے آپ کو, اپنی زبان کو غیبت سے بچا کر رکھیں. انشاءاللہ تعالی ہماری نیکیاں بھی محفوظ رہیں گی, ہماری وجہ سے ہمارے مسلمانوں کی عزت بھی محفوظ رہے گی. تو آج کے سبق میں 3 چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا. بدگمانی سے بچنا ہے, کسی کے گناہوں کو ٹٹولنے سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے, اور غیبت سے مسلمان اپنے آپ کو بچا کر رکھے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں اللہ نے فرمایا پھر بھی اگر کسی سے گناہ ہو جائے, جاسوسی کی, بدگمانی کی, غیبت کی, توابن, تمہارا رب توبہ کو قبول کرنے والا ہے. توبہ کرو گے گناہ معاف, ذلیل بھی نہیں کرے گا. ذلیل رحیم, اللہ توبہ قبول کرتے ہیں بڑے پیار محبت سے, بڑے عزت کے ساتھ آپ کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول
اس آیت کے خوبصورت احکامات پر اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق